السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمزہ صدیقی۔ ابھی 2 دن پہلے عائشہ مسجد میں ایک حادثہ ہوا جس میں پوری بلڈنگ کو آگ لگ گئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بہت ساری خبریں اور دیگر معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ بات کی جائے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں 11 لوگ جو ہے انتقال کر گئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اگر ہم فائر بریگیڈ کی بات کریں تو کافی تصویریں اور خبریں چل رہی ہیں، تو اللہ جانے کہ وہ پرانی ہیں یا ابھی کی ہیں، لیکن بقول سندھ نگراں حکومت کے جو ریسکیو 1122 والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 10 منٹ میں وہاں پہ فائر بریگیڈ بھیج دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگ بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ جب ہم لوگوں نے رات میں بھی دیکھا تو وہاں سے دھواں ہی اٹھ رہا تھا، اور کافی زیادہ پانی، اور وہاں پہ کافی ساری چیزیں تھیں۔ یہ تو ایک یہ ہے کہ جو وہاں پہ حالات اور معاملات ہوئے، اگر ہم ایس پی سینٹرل یا باقی لوگوں کی بھی بات کریں تو وہ لوگ بھی فوری وہاں پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں گئے تو بہت زیادہ رینجرز اور پولیس، ریسکیو اور دیگر لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے، لیکن آگ جو ہے لگی ہوئی تھی۔ مطلب آگ لگنے سے مراد یہ کہ وہاں سے دھواں جو ہے اڑ رہا تھا، اور بلڈنگ جو ہے پوری کالی ہوئی تھی۔ رات 12 بجے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، تو یہ ظاہر ہے ایک واقعہ ہوا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں یا اس طریقے کی کوئی بات کہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ پولیٹیکل ونگز جو ہیں وہ ایک دم جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ حالات خراب رہتے ہیں، معاملات جو ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے تو ان لوگوں کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے حد سے تجاوز کیا گیا۔ اب جیسے ایک عورت کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی، اور وہ اے آر وائی پہ بیچاری رو بھی رہی ہیں، تو ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم باقی چیزیں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے، جو پیپلز پارٹی ہے یا ایم کے ایم ہے، یہ لوگ 30 سے 40 سال سے یہاں پہ رہے ہیں اور کام کیا ہے، انہوں نے اپنی سیاستیں کی ہیں۔ تو اس شہر کے جو اس طریقے کی چیزیں ہیں، پولیس ہے، ریسکیو ہے، فائر بریگیڈ ہے، تو ان لوگوں کو اس چیز میں مزید ریفارم لانے چاہیے۔ تو حالات کیسے ہیں کیا ہیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ایک عوام کو جو ہے نا مورل سپورٹ یہاں پہ جو ہے حکومت کو دینی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ قانون کے مطابق بھی ہے کہ آپ کی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کے کاروبار کی بھی حفاظت، اور جو بھی حالات اور واقعات ہیں اس میں ہوں گے وہ سب جو ہے نا حکومت نے ہی کرنا ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو وہاں پہ ان کے ساتھ نقصان ہوا ہے اس کی بھی بھرپائی کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پولیس کی بات کریں یا کراچی کے حالات کی، تو کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ چوری ڈکیتی والا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک صبح میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، اس میں ایک مہاجر پوسٹنگ کا غالباً گروپ ہے، اور انہوں نے مقبوضہ کراچی کر کے ایک پوسٹ ڈالی ہوئی، اور شاید ایک لڑکے کو جو ہے وہی ڈکیتوں نے لوٹا تھا، اور غالباً اس کے بعد اسے مار دیا۔ میرے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ فہد بلوچ جو ہے حالات اپڈیٹ والا، اس نے جو ہے اس چیز کو بڑے اچھے سے ٹیکل کیا، اور بتایا کہ ایڈیشنل آئی جی اور ایس ایس پی جو ہے اس چیز میں انوالو ہے، اور انہوں نے جو ہے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک گڈ سائن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ سب جگہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو حالات خراب ہیں، اوپر سے آپ اس طریقے کی خبریں اور تصویریں ڈال کے، مطلب آپ مقبوضہ کراچی جو ہے یہ کیا مطلب لفظ ہے؟ تو اس چیز کو جو ہے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو اس تنقید کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے بہتری کی طرف لایا جائے۔ اس تنقید کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ اب اگر ہم پولیس کی بات کریں، سندھ پولیس کی، اس میں ہم بہت ساری جگہوں پہ تنقید کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ تعریف کرتے ہیں۔ جو ان کی تعریف کے قابل چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے، جو تنقید ہے وہ اس پہ بھی کرنا چاہیے کہ ان کے اندر بہتری آئے، مزید کرپشن والا معاملہ جو ہے وہ کم ہو جائے، اور جو ڈکیت اور چور جو پکڑے نہیں جا رہے ان پہ مزید تیزی لائی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کراچی کے حالات تو بہتری کی طرف آئے ہیں۔ اگر ہم پچھلے 10 سال میں پولیس کی بات کریں، سندھ پولیس کی، تو اس میں بہتری تو آئی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں سندھ پولیس کی پنجاب پولیس یا کے پی کے پولیس سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ پولیس ان سے کافی درجے نیچے ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، جیسے ڈی ایس پی طارق اسلام نے کہا تھا کہ یہاں جو ہے نا تھوڑا کرپشن والا معاملہ رکھا جاتا ہے، جسٹ لائک وہی کہ ہمارے پاس جو ہے لائسنس نہیں ہوتا، بائک کے پیپر بھی نہیں ہوتے، اور ہم 50 روپے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے عوام کی طرف سے بھی ایک مسئلہ ہے، اور ایک پولیس کی طرف سے بھی مسئلہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو تھوڑا بہتر ہونا چاہیے۔ وہ جو 50 روپے لے کے جو ہے ایک پولیس والا چھوڑ رہا ہے، تو وہ نہ چھوڑے، اس کو جو ہے قانونی کارروائی کرے کہ وہ نیکسٹ ٹائم
پھر وہ پیپر بھی لے کے آئے گا, اس کے بعد پھر وہ لائسنس بھی لے کے آئے گا. اس چیز کو دیکھنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں ہمارا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ ہم ٹھیک نہ ہوں اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں اور دیگر چیزیں وہ ٹھیک ہو جائیں. تو یہ چیز جو ہے تھوڑی سی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارے ملک کے جو دیگر ادارے ہیں وہ ان میں سے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی ہیں, ہم میں سے ہی گئے ہیں, وہ ہمارے معاشرے میں ہی پلے بڑے ہیں. کراچی کے اگر اور دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو اس میں کافی جگہوں پہ چوری ڈکیتی والا معاملہ دکھتا ہے. تو اس میں کچھ بہتری یہ ہے کہ فوری ڈکیتوں کو جو ہے مار دیا, اور کچھ جگہوں پہ جو ہے ابھی تک انویسٹیگیشن جاری ہے. جیسے ہمارے ایک دوست فہد شہید ہوا, اس کی کوئی انکوائری یا کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. اور اس کے بعد پھر کچھ ٹائم بعد جو ہے ہم نے ایک واقعہ اور دیکھا کہ جس میں جو ہے ڈکیتوں کو مار دیا ایک لڑکے نے, اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ جو ہے اسی کی طرف چلے گئے. یہ چیز جو ہے تحفظ کی طرف جاتی ہے تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جو پولیس کی طرف سے ایک یہ چیز ملتی ہے نا دیکھنے میں کہ تھوڑا سا تحفظ والا معاملہ جو ہے عوام کو جو ہے وہ اس طریقے سے کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں کہ ڈکیت اگر مار دیا تو آپ تھوڑا سا غائب ہو جائیں یا سائڈ ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالات اور شہر اتنا بڑا ہے کہ آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے جو پولیس والے ہیں اور جو اوپر جو آفیسز ہیں ان کو چاہیے, افسران کو, کہ تھوڑی سی جو ہے نا نیچے کاؤنسلنگ کی جائے. اگر ہم شہر کراچی کی ریفارمز کی بات کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ریاستی ادارے تھوڑا سا قانونی کارروائی کریں, اور اس میں آرمی چیف اور ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر جو ہیں اس چیز کو دیکھیں کہ یہاں کے جو حالات ہیں وہ مزید بہتری کی طرف آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ایک عام آدمی سے سوال کیا جائے تو وہی کہتا ہے کہ یار ہم جب باہر جائیں شہر میں تو ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ ہمارا موبائل چھن جائے گا, پیسے چھن جائیں گے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو یہ شہر میں کچرا اور جو سڑکیں, کافی زیادہ سڑکیں بن بھی گئی ہیں اور کچرا بھی اٹھا ہے, لیکن بہت زیادہ جگہوں پہ گلیوں میں ویسے ہی روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اس چیز کو دیکھا جائے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہے. کوئی دودھ 200 کا بیچ رہا ہے, کوئی 220 کا بیچ رہا ہے. کافی جگہوں پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ جگہوں کو سیل کر دیا, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی اپنی منمانی چل رہی ہے بہت ساری مارکیٹس میں. تو یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی, اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کہ اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچے. شکریہ.